السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ عظمت صحابہ و آل بیت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان شخصیتوں کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو بہت ہی محتاط طریقہ اور روش اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور آل بیت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ایک دوسرے کے دلوں میں احترام کا، محبت و عقیدت کا کتنا گہرا تعلق قائم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا بھید بھاؤ، کسی قسم کی کوئی بغض، حسد، نفرت کا کہیں کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ جس طرح سے آج رافضیت اور شیعیت آل بیت اور صحابہ کے درمیان نفرت کا اور ایک دوسرے کی دشمنی کا جو معاملہ دکھاتی ہے، اسے ہمیں دلیل کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض غلو آمیزی کی بنیاد پر ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک منہج ہے، اپنا ایک غلط اور باطل فکر ہے کہ یہ صحابہ اور آل بیت کو ٹکرا کر کے ان کے درمیان ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے سارے آل بیت یہ صحابہ کرام کے ہاتھوں کے ستائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب ہم صحیح تاریخ کی روشنی میں، نصوص کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا، آل بیت کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ملتا ہے۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا طریقہ قائم ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ آل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے، احترام کرنے والے، ان کو حق دینے والے۔ آپ دیکھیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے اللہ کے نبی کے قرابت داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی، ان کے ساتھ بھلائی، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے قریبی رشتہ داروں اور میرے قریبی جو متعلقین ہیں ان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میرے نزدیک حقدار رہے، حق رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میراث کے مسئلے میں، فدق کے مسئلے میں لے کر کے شیعہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، یہ اصلاً غلو کر کے، رو دھو کر کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مظلوم دکھا کر کے اس انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جب سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر آل بیت کے حقوق کو چھیننے والے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے سارے حقوق کو پامال کر رکھا تھا، حالانکہ ان سے انسیت کا، تعلق کا ایک ربط قائم تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کی بنیاد پر، جس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کرام جو کچھ بھی میراث چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتی ہے، اور اس میں ان کے وارثوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی وراثت اور آپ کی میراث کو ان کے درمیان تقسیم نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں وہیں پر دوسرے طریقے پر ہر طرح سے ان کی مدد کی، ان کا خیال رکھا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کو وہ مرتبہ، وہ حق دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی،
ثم خرج یمشی، اور پھر آپ مسجد سے باہر نکلے، فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فحملہ علی عاتقہ، تو آپ نے، جب کہ آپ امیر المومنین تھے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اس وقت کی یہ بات ہے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ وقال بأبی شبہم بالنبی لا شبہم بعلی، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں اپنے باپ علی کے بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں۔ وہ علی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو کر کے ہنس رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ایسی حدیث کی روشنی میں کہ ایک امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس سے گہرا تعلق اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کا تعلق کیا تھا اور کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کے احترام اور عزت کا معاملہ ان کے درمیان قائم تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وَكَانَ العباس رضی اللہ عنہ اذا مر بعمر او بعثمان، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آل بیت کے رکن رکین ہیں، ان کا گزر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوتا، وہما راکبان، اور وہ دونوں سواری پر سوار ہوتے، نزلا حتی یجاورہما اجلالا لعم رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے ناطے وہ دونوں ان کی عزت افزائی میں سواری سے اترتے اور انہیں جو ہے عزت دیتے، انہیں مقام دیتے، یہاں تک کہ وہ ان سے قریب ہو جاتے۔ تو آپ دیکھیں آل بیت کے ساتھ یہ صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا ہمیشہ احترام کا طریقہ رہا، چہ جائے کہ ان کو تکلیف دیں کسی بھی حیثیت سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کسی معاملے کی حیثیت سے وہ ان کو تکلیف دے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آل بیت کا مقام اور مرتبہ یہ قائم تھا، اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آل بیت سے متعلق سلف علماء کا، اہل حدیثوں اور سلفیوں کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ آل بیت پر تبرہ بازی کو، آل بیت کی تنقیص کو وہ حرام جانتے ہیں اور اپنے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نقل کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ہم اہل سنت والجماعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی پوری طرح سے حفاظت کرتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی بنیاد پر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کی اس امت کے نام وصیت ہے، اور اس وصیت کے بعد اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد آل بیت کے معاملے میں کسی بھی طرح کی تنقیص اور کسی بھی طرح سے وہ روش اور وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا جو ناسبیت کا طریقہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہم ناسبیت اور رافضیت دونوں گلو آمیز رویہ اور تنقیص و تبرہ بازی کا رویہ دونوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم آل بیت میں اس چیز کو شامل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے نواسے ہوں، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے چچا ہوں، چچا زاد ہوں، ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ آل بیت کے معاملے میں صحیح روش اور ان سے محبت اور احترام کا
راستہ اور طریقہ کوئی دوسرا کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ محض دعویٰ اور محض جو ہے رونا دھونا اور ان کے نام پر گلو آمیزیاں، یہ اصل محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ، کہ ہم رافضیوں کے طریقے سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيُسُبُّونَهُمْ، کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ وَمِن طَرِيقَةِ النَّوَاسِبِ، اور ناصبیوں کے طریقے سے بھی۔ نواسب وہ لوگ ہیں، ناصبی وہ ہیں کہ جو آل بیت پر تبرہ کرتے ہیں، آل بیت کی تنقیص کرتے ہیں۔ ہم ان کے طریقے الذین یؤذون اہل البیت، جو اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں، وہی بقول و عمل، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو مشاجرات ہوئے ہیں، جو اختلافات ہوئے ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، ہم اس میں سکوت کا راہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فتاویٰ جلد 3 صفحہ 154 کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے موقف اور ان کے طریقے کو جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا موقف آل بیت کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک آل بیت کا احترام مسلم ہے، اور ہم اسی موقف، اسی روش پر قائم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں آل بیت کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رافضیت و ناصبیت کے طریقے سے، ان کی فکر اور ان کے طرز عمل سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں افراط و تفریط کے بجائے صحیح موقف کو پر قائم رہنے اور اس کو اختیار کرنے اور آل بیت کا، صحابہ کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔